صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. محترم ناظرین اور پردہ نشین خواتین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر. میں پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے روبرو ضروری مسائل میں سے عورتوں کے مخصوص مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ عورتوں کے مسائل چل رہے ہیں. اس میں سے حیض کے مسائل ہوئے، اسی طریقے سے نفاس کے مسائل ہوئے، اب جو ہے استحاضہ کے مسائل ہمارے چل رہے ہیں. پیچھے ویڈیو میں اور اس سے پہلے والے ویڈیو میں کچھ مسائل گزرے تھے ہمارے سامنے. آج کے ویڈیو میں صرف ایک مسئلے کا تذکرہ میں آپ حضرات کے سامنے کروں گا، اور وہ ایک مسئلہ بہت زیر بحث مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اور وہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی عورت کو مسلسل خون جاری ہو رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، بلکہ خون مستقل جو ہے نکل رہا ہے، اور اس عورت جو ہے ایسی مجبوری میں آ گئی، اور اس کو یہ یاد بھی نہ رہے کہ مہینے میں کس وقت اور کتنے دن حیض آتا تھا اور کتنے دن وہ پاک رہتی تھی. یہ مسئلہ ہے. پھر ایک مرتبہ سوال سن لیں کہ اگر کوئی عورت جس کو خون جو ہے مستقل جاری ہے، 5 دن 10 دن 15 دن 25 دن 30 دن 40 دن اس طرح مستقل اس کو جو ہے مہینہ 2 مہینہ ایسے ہی جاری ہو چکا ہے، اور وہ عورت ایسی ہے کہ اس کو اپنا حیض کا وقت معلوم نہیں، حیض کی مدت کتنے دن، اور اسی طریقے سے طہر کی مدت یعنی پاکی کے کتنے دن اس کے ہوتے تھے وہ بھی اس کو یاد نہیں. ایسی مجبوری میں اگر عورت پہنچ چکی ہے تو اس مجبوری میں پہنچنے کے بعد اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں. نمبر وار میں آپ حضرات کے سامنے ان صورتوں کو رکھوں گا، اور ہر صورت کے لیے حکم الگ ہو جائے گا، کیونکہ مسئلہ بدلتا ہے تو سوال بدلتا ہے تو جواب بھی بدل جاتا ہے. مسئلہ اگر بدل جائے گا تو حکم بھی اس کا بدل جائے گا. تو اگر عورت ایسی مجبوری میں پہنچ چکی تو اس کی 3 صورتیں 3 شکلیں نکلتی ہیں. پہلی صورت، اگر وہ حیض اور استحاضہ میں کسی علامت سے فرق کر سکتی ہے، تمیز کر سکتی ہے، اپنے اس فرق اور امتیاز پر عمل کرتے ہوئے عبادات انجام دے. یعنی کہ جو خون نکل رہا ہے عورت کو ایک دم جو ہے جاری ہے، بند نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی دوسری مجبوری کیا ہے کہ عورت جو ہے اپنے حیض کے دن بھول چکی ہے، اور پاکی کے دن کتنے ہوتے تھے وہ بھی اس کو یاد نہیں ہے. تو ایسی عورت کے لیے 3 صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ بھئی کسی چیز کو جو ہے علامت کے طور پر ٹھہرا کر فرق کر سکتی ہے، کسی چیز کو نشانی کے طور پر رکھ کر فرق کر سکتی ہے کہ بھئی میرے پاکی کے دن اتنے اور ناپاکی کے دن اتنے. کسی بھی بات کو ہو، درمیان میں کسی بات کو رکھ کر فرق اگر امتیاز اگر عورت کر سکتی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس عورت کے لیے
کہ اپنے فرق اور امتیاز پر عمل کرتے ہوئے عبادات کو انجام دے، اور یعنی حیض کے وقت نماز اور روزے کو ترک کر دے، اس کے بعد غسل کر کے بقیہ دنوں میں، یعنی جب حیض کا خون بند ہو رہا ہے کسی فرق کی وجہ سے، اس فرق کی وجہ سے اس کو جو ہے یقین ہو رہا ہے کہ بھئی اس فرق سے میرا جو حیض کا خون ہے وہ اس وقت بند ہوتا ہے، تو اس طرح اگر عورت فرق کرتی ہے تو وہ وقت آنے پر، وہ وقت گزرنے پر عورت جو ہے پاک ہو جائے، غسل وغیرہ کر کے نماز شروع کر دے۔ یہ جو ہے پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت، اگر خون میں فرق نہیں کر سکتی، یعنی کہ جو خون نکل رہا ہے کیا وہ حیض کا خون ہے یا استحاضہ والا خون ہے، اس کو جو ہے فرق نہیں کر سکتی، اگر ایسی مجبوری میں ہے یہ محض یہ حیض کا ہے یا استحاضہ کا ہے، تو پھر خوب سوچ سمجھ کر گمان پر عمل کرے، تحری کرنے کی ضرورت ہے، پورے جو ہے دل دماغ کو حاضر کر کے عورت کے لیے ضروری ہے کہ عورت جو ہے اپنے ذہن کو، اپنے دماغ پر زور ڈالے گی، زور ڈال کر بہت ہی تحری کرے گی، سوچے گی، اس کے اوپر جو ہے کچھ دماغ سے کام لے گی، دل سے کام لے گی، سوچ سمجھنے کے بعد اپنی سوچ جس طرف فیصلہ کریں کہ بھئی یہ دن جو ہے حیض کے اور یہ دن استحاضہ کے ہیں، تو اس پر عمل کرنے کی شریعت حکم دیتی ہے۔ تو یہاں بتایا جاتا ہے کہ سوچ سمجھ کر گمان پر عمل کرے۔ بعض یعنی جس وقت عورت کو غالب گمان ہو کہ اب حیض شروع ہو گیا ہے، یعنی کہ عورت کو اب یقین ہو گیا، غالب گمان کس کو کہتے ہیں کہ ایک دم جو ہے گمان یقین کے ساتھ یقین ہو چکا اب عورت کو کہ اب جو ہے حیض کے دن شروع ہو چکے ہیں، تو عورت کیا کرے، نماز روزے کو روک دے۔ اس کے بعد جب غالب گمان ہو جائے کہ بھئی اب میرا حیض ختم ہو چکا ہے، تو غسل وغیرہ کر کے پاک ہو جائے، پاک ہو کر کیا کر لے، اب نماز روزہ شروع کر لے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ اسی طریقے سے تیسری صورت، اگر اتنی زیادہ عورت جو ہے بھول چکی ہے، اتنی زیادہ اس سے بھول ہو چکی ہے کہ عورت جو ہے نہ تو عورت کو جو ہے کسی فرق اور امتیاز کے ذریعے سے عبادات پر عمل کر سکتی ہے، اور اپنے حیض کو اور اپنے پاکی کے دنوں کو متعین کر سکتی ہے، اور نہ ہی جو ہے غالب گمان سے کام لے سکتی ہے، دونوں چیزیں پہلے کی کام نہیں کرتی، ایسی بھی جو ہے عورت مجبوری میں پہنچ چکی ہے اور اتنے بھول میں پڑ چکی ہے عورت، تو اس وقت کیا کرے عورت، تو اس کے بارے میں ہم بتایا جا رہا ہے کہ اگر اتنی زیادہ بھول ہو گئی ہے کہ اسے بالکل پتہ ہی نہ چلے کہ حیض ہے یا استحاضہ ہے، تو یہ عورت مستحاضہ متحیرہ کہلائے گی۔ یعنی متحیرہ کس کو کہتے ہیں، حیران، پریشان ہونے والی عورت، تو اس عورت کو مستحاضہ متحیرہ کہا جائے گا، یعنی استحاضہ میں پریشان ہونے والی عورت، اور اس پر لازم ہوتا ہے کہ ہر ممکن احتیاطی پہلو پر عمل کرے، جتنا ہو سکے ممکن سے ممکن ہر پہلو کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے اس کے لیے۔ اور یہ تیسری قسم کی جو عورتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے مسئلہ جو ہے بہت ہی کٹھن ہو جاتا ہے۔ آگے جو ہے باتیں اور بھی آئیں گی اسی ویڈیو میں، اس کے بعد جو ہے بتاؤں گا میں، تو اس عورت کے لیے یعنی تیسری قسم کی جو عورت ہوتی ہے اس کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا، بہت ہی جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ہر ممکن احتیاطی پہلو پر عمل کرے، اور وہ عمل کا کیا کرنا ہے، ہر ممکن احتیاطی پہلو کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہاں بتایا جاتا ہے، مکمل جو ہیں 9 باتیں ہیں۔ اس میں سے پہلی بات، ہر نماز مستقل غسل کر کے پڑھیں۔ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کے لیے الگ الگ غسل کرنا پڑے گا،
کس کے لیے؟ تیسری قسم کی عورت. تیسری قسم کی عورت کون ہے؟ وہ عورت ہے جو اپنے فرق اور امتیاز کے ذریعے سے عبادتوں کو ادا نہیں کر سکتی اور اسی طریقے سے حیض کے اور پاکی کے دنوں میں فرق نہیں کر سکتی. اور اسی طریقے سے دوسری قسم کی عورت، دوسری قسم کیا ہے کہ عورت جو ہے بھول چکی ہے اپنے حیض کے دنوں کو اور پاکی کے دنوں کو، لیکن وہ عورت جو ہے اپنے ذہن پر، اپنے دماغ پر، اپنے دل کے اوپر زور ڈالے گی تو غالب گمان کی وجہ سے وہ عورت جو ہے عمل کرے گی. اس کا غالب گمان اور یقین اس کا جدھر ہوگا، جتنے دن کا ہوگا اتنے دن جو ہے حیض اور باقی کے جو دن ہیں وہ پاکی کے دن کہلائیں گے. لیکن تیسری قسم کی عورت ایسی ہے نہ ہی فرق اور امتیاز کے ذریعے سے اپنے حیض اور پاکی کے دنوں کو پہچان سکتی ہے، نہ عبادتیں ادا کر سکتی ہے اور نہ ہی جو ہے تحری کر سکتی ہے. تحری بھی اس کے لیے سود مند نہیں، تحری بھی کرنے کی حالت میں نہیں ہے عورت. تو اگر ایسی مجبوری کی حالت میں پہنچ چکی ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہر ممکن احتیاطی پہلو پر عمل کرے. اور وہ ہر ممکن احتیاطی پہلو کیا ہے کہ 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے لیے غسل کرے. صرف اتنا ہی نہیں، آگے بھی بات آئیں گی سامنے. کیا کہا جا رہا ہے کہ ہر نماز کے لیے مستقل غسل کر کے ہر نماز مستقل غسل کر کے پڑھیں. ہر نماز کے لیے غسل کرنا پڑے گا، اس کے بعد نماز ادا کرنا پڑے گی. کیونکہ ممکن ہے کہ یہی وقت اس کا حیض کے رکنے کا وقت ہے. ممکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہی وقت اس کا جو ہے حیض کے رکنے کا وقت ہو، ایسا بھی ممکن ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر نماز کے لیے مستقل الگ جو ہے غسل کر کے نماز ادا کرنے کی کوشش کرے. اور آگے کہا جا رہا ہے پھر اگلی نماز کے وقت میں، ایک نماز کے لیے اس عورت نے کیا کیا؟ غسل کر کے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آگے جب نماز آئے گی، دوسری نماز کا وقت جب آئے گا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگلی نماز کے وقت میں غسل کر کے پہلے سابقہ نماز کی قضا کرے گی. پیچھے پڑی تھی نماز لیکن پھر بھی اگلی نماز کا جب وقت آئے گا تو غسل کرے گی. غسل کر کے پہلے آدھا نماز نہیں پڑھے گی بلکہ پیچھے کی جو نماز پہلے پڑھ چکی ہے اس نماز کی قضا کرے گی. قضا کرنے کے بعد پھر جو ہے اب جو وقت چل رہا ہے اس وقت کی نماز کی ادائیگی کرے گی. تو یہ جو ہے بہت ہی کٹھن مسئلہ ہے. آگے ابھی کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. اس کے بعد نماز ادا کرے اور ہر نماز کے وقت ایسا ہی کرے، یعنی پچھلے نماز کی قضا کرے. اس کے بعد اب جو وقت چل رہا ہے، جس وقت کی نماز کا وقت چل رہا ہے وہ وقت کی نماز ادا کر لے. اور یہ صرف ایک نماز میں نہیں بلکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہر نماز کے وقت ایسا ہی کرے. ہر نماز کے وقت پیچھے ایک نماز کی قضا کرتی جائے، پیچھے ایک نماز کی قضا کرتی جائے. پہلے قضا پڑھے بعد میں ادا پڑھے وقت کی. یہ پہلی بات ہوئی. اب دوسری بات اس عورت کے لیے کہ نفل نماز اور نفل روزے ہرگز ادا نہ کرے. اس کے لیے مناسب نہیں ہے. کیوں؟ مستحاضہ متحیرہ ہے، وہ اس کو بالکل ہی یاد نہیں، کچھ بھی کرے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تحری بھی کرنے کی حالت میں نہیں ہے. تو ایسے عورت کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عورت نہ تو نفل نماز پڑھے اور نہ ہی نفل روزے رکھے. تیسری بات، فرض اور واجب نماز میں یہ بھی ایک بہت ضروری چیز، بہت ہی سوچنے کی بات ہے کہ ایسی عورت کے لیے تیسری بات کیا ہے کہ ہر فرض نماز اور واجب نماز کے لیے سورہ فاتحہ کے بعد جو قرات ہے نماز میں فرض ہے، قرات کرنا نماز میں فرض ہے. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرات کرنے کا جب وقت آئے تو مختصر سے مختصر قرات کرے، چھوٹی سی چھوٹی قرات کر کے نماز کو مکمل کرے. تو یہ جو ہے تیسری بات ہے. چوتھی بات، قرآن کریم کی تلاوت ہرگز نہ کرے. نماز کے علاوہ، نماز میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے،
قرآن جو ہے فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن نماز کے علاوہ قرآن شریف کی ہرگز تلاوت نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے پانچویں چیز، قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگائے، قرآن کریم کو ہاتھ بھی لگانے کی اجازت نہیں۔ 6، مسنون اور نفلی طواف نہ کرے۔ یہ حالت آ گئی عورت کی، اور عورت جو ہے حج کے ایام میں حج کے لیے روانہ ہو چکی ہے، یا جو ہے عمرے کے لیے نکل چکی ہے، اور ایسی مجبوریاں عورت کی ہیں، تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ عورت جو ہے مسنون یعنی سنت اور نفل جو طواف ہوتا ہے اس کو بھی نہ کرے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ طواف زیارت ادا کر لے، طواف زیارت جو ہوتی ہے اس کو ادا کر لے، لیکن اس کے 10 دن کے بعد اس طواف زیارت کی پھر قضا کرنا پڑے گا۔ آج اگر طواف زیارت کر لیا تو آج سے حساب کر کے 10 دن جب مکمل ہو جائیں گے تو 11ویں دن اس طواف زیارت کی قضا کرنا پڑے گی۔ نہیں، اگر قضا نہیں کرے گی تو ہمارا حج اور ہمارا عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے طواف وداع کے بعد، طواف وداع یعنی آخری جو طواف ہوتا ہے، وہاں سے حاجی عمرہ کرنے والا طواف کے بعد جو ہے اپنے منزل کو رواں دواں ہوتا ہے، تو جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے، تو اس طواف وداع کو ادا کر لے، اس لیے کہ اس کی قضا نہیں ہے بعد میں، تو اس کو ادا کر کے عورت جو ہے وہاں سے نکل جائے۔ اسی طریقے سے 7ویں چیز، ایسی عورت مسجد میں داخل نہیں ہوگی، ایسی عورت مسجد میں داخل نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے 8ویں چیز، پورے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کا مبارک مہینہ آ جائے تو پورے رمضان کے روزے رکھے، لیکن رمضان گزرنے کے بعد رمضان کے 30 یا 29 روزوں میں سے 20 روزوں کی قضا کرے۔ ایسی عورت کے لیے رمضان کے مکمل روزے رکھنا ہے، اس کے بعد رمضان گزرنے کے بعد 20 روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 9، اس کا شوہر اس حال میں اس سے ہرگز مجامعت نہ کرے، اس سے جو ہے صحبت ہرگز نہ کرے، عورت بھی جو ہے صحبت کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ جو ہے بہت ہی ضروری باتیں ہیں۔ اور ایک آخری بات، 10ویں بات جو چھوٹ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس حالت میں کسی عورت کو طلاق دے دی جائے، کسی عورت کو طلاق دے دی جائے تو اس کی عدت 19 مہینے تک ہوگی، اس کی عدت جو ہے 19 مہینے تک مکمل جو ہے اس کا جو وقت ہے، یعنی کہ ایسی عورت جو اس پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو چکی ہے، اور عورت جو ہے مستحاضہ متحیرہ ہو چکی ہے، تو اس عورت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ عورت کیا کرے۔ اگر اس عورت کو جو ہے طلاق ہو چکی تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی عدت 19 مہینے 9 دن اور 20 گھنٹے مکمل عدت ہے یہ عورت کی۔ ایک نارمل عورت کے لیے یہ عدت نہیں رہتی۔ ایک نارمل عورت جس کو طلاق دے دی جائے تو اس کی عدت کیا ہے؟ 3 طہر ہے، یعنی 3 مرتبہ عورت جو ہے طہر کی حالت میں آ جائے تو اس کی عدت جو ہے گزر جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن یہاں جو ہے مستحاضہ متحیرہ کی جو عدت ہے 19 مہینے 20 دن، 19 مہینے 9 دن 20 گھنٹے، یہ جو ہے مستحاضہ متحیرہ کی عدت ہے اگر اس کو اس حالت میں طلاق دی جائے۔ تو یہ جو ہے 10 باتیں ہیں جو کہ ایسی عورت کے لیے کہی گئی ہیں جس کو فقہ کی زبان میں مستحاضہ متحیرہ کہا جاتا ہے، کہ وہ عورت جو ہے تحری بھی نہیں کر سکتی اور اسی طریقے سے اپنے غالب گمان کے اوپر عمل نہیں کر سکتی، اور حیض اور پاکی کے دنوں میں فرق اور امتیاز بھی نہیں کر سکتی۔ تو ایسی عورت کے لیے
ایسی عورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ مستحاضہ متحیرہ. تو اس کے لیے اگر ایسی حالت میں شوہر اس کا طلاق دے دیں تو اس کی عدت کتنے دن؟ 19 مہینے 9 دن 20 گھنٹے اس کی عدت رہے گی. تو یہ جو ہے آج کا ایک مسئلہ تھا جس کے تحت میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ بھئی آج کے مسائل جو ہیں، آج کی باتیں جو ہیں سننے کے اعتبار سے بہت ہی کٹھن معلوم ہو، آپ کو سمجھ میں نہ آئے. اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ جو ہے کامنٹ کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے تسلی بخش جواب دے دیا جائے گا. تو تمام ناظرین سے اور خواتین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں. ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ جتنا ہو سکے شیئر کرتے جائیں، تاکہ جتنا فائدہ آپ کا ہو رہا ہے اتنا دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ مسائل جو بیان ہو رہے ہیں، ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی اور ان مسائل کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.